بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، کل ہم لوگوں نے اس سبق کے مشقی سوالات کو دہرایا تھا۔ آئیے آج ہم لوگ اس سبق کے سوال نمبر 2 کو دہراتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے گا کہ ان کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جملہ کہتے کسے ہیں۔ جو الفاظ اس ترتیب سے لکھے گئے ہوں کہ ان سے کوئی مطلب بھی نکلتا ہو تو اسے جملہ کہیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ چل گیا کہ جملہ کسے کہتے ہیں، کہ الفاظ کو ہم نے اس ترتیب سے لکھنا ہے کہ اس کا مطلب واضح ہو۔ اگر ہم جملوں کے الفاظ کو بغیر ترتیب کے لکھیں گے یا کچھ لفظ کم کر دیں گے تو وہ بامعنی نہیں رہیں گے، تو اسے ہم جملہ بھی نہیں کہیں گے۔ تو جملے کے لیے الفاظ کا بامعنی ہونا بہت ضروری ہے کہ پڑھنے والے کو اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ آئیے اب ہم نیچے دیے گئے الفاظ اور ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تندرست، ہمیں تندرست رہنے کے لیے ورزش کرنی چاہیے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ایک محاورہ بھی ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، کہ جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ رسائل، صحت و صفائی کے بارے میں جاننے کا اہم ذریعہ وسیلے کو کہتے ہیں۔ رسائل ہیں، تو صحت و صفائی کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مختلف رسائل کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ یاد دہانی کرا دی جائے کہ یہ قول کس کا ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے۔ انہوں نے جو صفائی کے بارے میں فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ماحول، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو اچھے طریقے سے الفاظ، جملے سمجھ آگے ہوں گے۔ اب آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے۔ آپ نے خود سے بھی جملے بنانے کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کو دوبارہ سے یاد کرنا ہے۔